آمین السلام کریں علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم جی السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. علامہ صاحب ہمارے یہاں اصل میں اس وقت شدید ہوا اور بارش ہو رہی ہے تو نیٹ کا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے. جی چلیں سر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو مفتی صاحب حسن اللہ یاری صاحب کی آپ نے بات سنی ہے تو میں آپ کے 10 منٹ لگا رہا ہوں, آپ بسم اللہ کیجیے. نہیں نہیں, مجھے 10 منٹ نہیں چاہیے. میں نے تو جیسے کہا نا کہ اللہ یاری صاحب کو میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا. میں اللہ یاری ٹھیک صاحب سے جو انہوں نے تقریر فرمائی 10 منٹ کی, اس تقریر میں میرا ان سے سوال ہے کہ جی آپ نے کہا کہ یہ میرے نہیں ذمہ آواز لازم ہے, کو ابو مت بکر لگے. کے ذمہ لازم ہے, عمر کے ذمہ لازم ہے, تو کیا یہ حضرات خود آگے بڑھ کے اس کو تھامتے, دوبارہ سوال تکرار کریں آگے علامہ. بڑھ کے اس کا اعلان کرتے کہ اس کو لے. نہیں یہ اداری قرآن نے کہا نا عثمان بھائی یہ کچھ اس کا کیجیے. میرا خیال ہے کے نزدیک سے مفتی صاحب کو مقرر اور ائمہ کی آپ وہی اداری ہے جو ان کی ہے. تھوڑا ٹائم دیجیے کہ شیخ وہ صاحب دوبارہ دوبارہ نیٹ کا شروع سے بندوبست کر لیں. بولیں, دوبارہ شروع سے بولیں, سمجھ نہیں آیا میں. شیخ صاحب کو اگر ان کا دوسرا فون ہے تو ان کو واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں بھائی. ان کا تصویر آواز کم از کم واٹس ایپ پہ صحیح آئے گا. عثمان بھائی ان کو کہیے, ان کے نا نیٹ کا ایشو لگ رہا ہے نا, وہ سپورٹ ہی نہیں کر رہا, تو مفتی صاحب کو الٹرنیٹ کر کے دوبارہ آ گئی. ٹھیک ہے, میں انہیں کہتا ہوں, میں اگر ہے ان کے پاس دیکھیں, ان کے پاس واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ پہ ان سے بات کرا دیں. وہ کر دیں, گروپ کال کر دیں مجھے ان کو لگا کے, تاکہ میں ان کو واٹس ایپ پہ لے لوں. تصویر تو ان کا ادھر ہے ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو حسن صاحب تب تک روکتے ہیں ان کو. بسم اللہ. تو میرا خیال ہے جو میں نے سوال رکھا تھا آپ تب تک وہ ایڈریس کر دیجیے. دیکھیں میرے بھائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کو عقل دیا, اور عقل ایک ایسی عقل ایک ایسی نعمت ہے. آپ خود آ گئے جی. چودھری صاحب جی, اچھا, میں باقی صاحب کو لے رہا ہوں. باقی صاحب کو لے کر لے لیں گے. جی باقی صاحب آپ اب یہاں سے بات کریں گے, یہ آپ کا زوم صحیح نہیں چل رہا, تو ابھی آپ حسن اللہ یاری صاحب سے یہیں سے بات کر دیں. اب آپ نے دلائل دینا شروع کریں. باقی صاحب آواز باقی آ رہی ہے صاحب آپ آپ کو؟ کو زوم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سن رہا ہوں. بسم اللہ کریں. ہم نے آپ کا سوال نہیں سنا. باقی بات کر صاحب لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ذمہ داریاں میری ہے. جی 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 جی, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. آپ نکل جائیں. وہ چودھری صاحب آپ نکل جائیں کال سے پلیز. چودھری صاحب آپ نکل جائیں کال سے. آپ کے مائکرو فون سے ایکو آ رہی ہے. ہاں جی آپ بتائیں. السلام جی علیکم عبد ورحمۃ الباقی اللہ. صاحب. جی جی سر بسم آواز آ اللہ رہی کریں. ہے میری؟ آ رہی ہے بہترین. جی جی آ رہی مفتی صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ذمہ داریاں آپ میری لگا رہے تھے کہ میں ذمہ دار ہوں, ابو بکر ذمہ دار ہیں, عمر ذمہ دار ہے, عثمان ذمہ دار ہے, طلحہ ذمہ دار ہے, رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے, تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینگ ایک ایسی شخصیت کے کہ ان کو ان تمام جو روایات آپ نے پیش کی, ان روایات پر تو بات بعد میں کی جائے گی کہ روایت کی سند کیا ہے, متن کیا ہے, اس کی نکارت کیا ہے, وہ بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ قیام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات کے لیے ضروری تھی کہ نہیں تھا, یہ تھا کہ نہیں تھا کہ وہ خود اٹھتے خود اپنے حق کے لیے, جبکہ میں بھی یہ مانتا ہوں اور آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ علی ہے. سب سے اشجاع علی ہے. ذوالفقار ان کے پاس ہے. وہ ہے جنہوں نے خیبر کو فتح کیا. وہ ہیں جس نے مرحب کو اس کی دادی نانی کا دودھ یاد دلایا. وہ علی اپنے حق کے لیے, اور حق بھی ایسا کہ جس حق کی وجہ سے بقول آپ کے ساری امت بالغی ہو گئی ہے. یہ حق تو بالکل پھر نبوت کے حق کی طرح ہوا جب نبی کو کہا گیا بلغ ما انزل الیک, پہنچائیے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ. تو یہ جو وصیت ہے, یہ جو ان کی خلافت ہے, یہ تو اس حق کی طرح ہے. اور مجھے تھوڑی جرت کرنی دیجئے کہ گستاخی میں نہ لائیں اس کو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے حق کے لیے اٹھی, وہ تو خلیفہ کے پاس پہنچی, خلیفہ نے جواب دیا, اس جواب سے میرا آپ کا اتفاق ہونا نہ ہونا الگ بات ہے. علی اپنے حق کے لیے اٹھ بھی نہ سکے کبھی زندگی میں. اس حق کو, جس حق پر آپ نے 10 منٹ ابھی تقریر کی اور مزید 2 گھنٹے تقریر کا ارادہ رکھتے ہیں,
یہ علم علی کے پاس نہیں تھا رضوان اللہ علی مجمعین علیہ صلوات اللہ وسلام کرم اللہ وجہ، اس علی کو معلوم نہیں ہے جو بات حسن اللہ یاری کو معلوم ہے، علی کو معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر غاصب ہے، علی کو معلوم نہیں ہے کہ عمر غاصب ہے، وہ علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ابو بکر آپ ہم سے افضل ہیں، ہم تو بس صرف تھوڑا سا شکوا تھا مشورے میں شریک کر لیتے، مشورے میں شریک کر لیتے، وہ پتہ نہیں چلا، وہ تلوار نہیں اٹھائی انہوں نے، کیوں؟ اس کیوں کا جواب دیجئے۔ آپ کا بات ختم ہے اب میرا جی سر، کیونکہ وہ واٹس ایپ پر ہیں رانا بھائی، وہ آپ کی آواز نہیں سن رہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بات کریں رانا صاحب، آپ بات کریں، میں ان کو سنا دوں گا ادھر سے۔ حسن علی صاحب تھوڑا سا میری رہنمائی کیجیے گا، انہوں نے تو 3 منٹ بات کی ہے، تو پھر آپ میرے خیال 5 منٹ آپ کی چلائیں گے۔ میری بات ختم ہو گئی، آپ فرما دیجیے۔ جی سر، میں ان کا حسن جواب صاحب دے دیتا 5 ہوں۔ منٹ چلائیں۔ جی سر، وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 منٹ بات کروں، باقی صاحب رانا صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عرض یہ ہے رانا صاحب اچھی طرح سے سن لیں، ناظرین دیکھ لیں کہ انہوں نے حدیث پہ کوئی اشکال نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو استدلال کیا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث نہیں، متواتر حدیث ہے، جس کا متن صریح ہے، دلالت بالکل واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹھوک بتا دیا ہے کہ میرے بعد اگر ان حضرات کی اتباع و پیروی نہیں کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ نہ اس کی سند پہ کوئی اشکال کر سکے، نہ اس کی دلالت پہ کوئی اشکال کر سکے، کچھ بھی اشکال نہیں کر سکے۔ اب نہیں وہ بات کی بات نہیں ہے، جو دلیل جو پلیز میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں شیخ صاحب، میرے بیچ میں نہ بولیں، جو دلیل دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے میری بات آپ کے سامنے غلط ہے، لیکن مجھے بات کرنے دیں، میری بات نہ کاٹیں۔ جو دلیل ہم نے دی ہے اس کی دیکھیں، آپ نے اپنا نام رکھا ہے سنی پوچھیں مطلب کیا ہے؟ سنت معاویہ یا سنت یزید یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہیں نہیں ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، اہل سنت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آپ کی کتابوں سے اور اس کی دلالت آپ کے علماء کے قلم اور بیان سے پیش کیا جاتا ہے تو آپ اشکال نہیں کر سکے، رد نہیں کر سکے، غلط پہ اشکال نہیں کر سکے، سند پہ اشکال نہیں کر سکے۔ آپ نے کہا اس میں نکارت ہے، یہ حدیث متواتر ہے، جو سنت متواتر کو منکر کہے، منکر پتہ ہے لوگوں کس کو کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں قبیح کو، نہی عن المنکر، کہتے ہیں یہ منکر ہے، یہ بری بات ہے، غیر قابل، آپ نے بولا اس میں نکارت ہے۔ سن لیں ایک منٹ، یہ میرے بیچ میں نہ بولیں شیخ صاحب، میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں، میں نے آپ کا جواب سنا ہے، جواب دینے دیں۔ اپنے ٹائم میں بات کریں۔ وہ آپریٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنا ہے، رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں آپ پلیز۔ بات غلط کر رہا ہوں نا، آپ پھر آپ اپنی باری میں جواب دینا، اپنی باری میں جواب۔ میں تو غلط بات کریں گے، میں کیسے جواب دوں گا؟ آپ بات کو کہیں اور لے کے یہ مناظرے کا مناظرہ اور یہ بات تہذیب گفتگو کا نہیں ہے کہ جو میں بات کروں آپ کو غلط لگے، آپ مجھے بات نہیں کرنا ہے نا۔ ہاں تو عرض یہ ہے محترم ناظرین کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، شیخ صاحب نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو متواتر ہے اس پہ کوئی اشکال نہیں کر سکا، ان کے سامنے بس ایک ہی چارہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، یہاں پہ دو مختلف باتیں ہیں شیخ صاحب، آپ پی ایچ ڈی لے کے آئیں، آپ کو طریق استدلال پتہ ہے، اگر نہیں ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کس کو دیا جاتا ہے پاکستان میں، جس کو استدلال نہیں کرنا آتا۔ دیکھیں محترم ناظرین سن لیں اچھی طرح سے، آپ حدیث پہ کوئی اشکال نہیں کر سکے، رد نہیں کر سکے، آپ صرف ایک شبہ لے کے آئے سامنے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بولنے دینا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر کیوں نہیں اٹھے، یا انہوں نے کبھی تلوار کیوں نہیں لے کے اٹھے، یا انہوں نے کبھی گفتگو کیوں نہیں کیا۔ یہاں پہ دو مختلف باتیں ہیں، آپ نہ بولیں نا بیچ میں، صحیح ہے صحیح ہے، آپ کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بات کرنے دیں پلیز، پلیز آپ خاموش رہیں شیخ صاحب، یہاں پہ دو مختلف باتیں ہیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے مفتی صاحب تک؟ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز ان کو نہیں جا رہی۔ میسج دینا کہ مفتی صاحب کی فرمائش پہ ہم نے ٹائم مت دے تو جی بولیں رانا بھائی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے کہنے پہ ہم نے ٹائم بھی 5 منٹ کر دیا، تو اپنے اپنے ٹائم میں بولیے نا، اس طرح تو پھر آڈینس بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ ابھی حسن علی صاحب کے 5 منٹ کر لیتے۔ مفتی صاحب رانا بھائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا پتا تھا جو آپ اس وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ سمجھ گئے نا بھائی، علی کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو انہوں نے ان باتوں کو دلیل بنا کر ابو بکر کو گریبان سے کیوں نہیں پکڑا؟
عمر کو اچھی گریبان طرح سے سے کیوں سن لیں. نہیں پکڑا؟ اس کا ہم جواب سمجھ دیجیے گئے بس. بھائی, ہم سمجھ گئے آپ کی بات کو. اب جواب سن لیجئے. رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں فرمائیے. آپ کے کہنے پر ہم نے 5 منٹ کر دیا. وہ آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا انداز گفتگو جو ہے ناظرین کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, گفتگو ہونے بھی نہیں دے رہا. کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹائم میں بولا کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو. سمجھ گئے نا, یہ میری بات نہیں ہے, رانا صاحب کی بات ہے. اوکے, کیونکہ آپ واٹس ایپ پر ہیں, آپ کو سنائی نہیں دے رہی ان کی بات, اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. جی سر. ان کا فرمان یہ ہے کہ آپ اپنی باری میں بولا کریں. جی, تو میں شروع کرتا ہوں محترم ناظرین. ان کا جو یہاں پر دیکھیں, یہاں پہ یہ بات ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام تلوار کیوں نہیں لے کے کھڑے ہو گئے. یہ ان کا یہ کلام ہے. تو ان کا جواب بہت سارے ہیں. دیکھیں, اگر یہ کہہ دیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کیوں ابو بکر عمر کے خلاف کبھی بولا نہیں, اپنے حق کا تذکر نہیں کیا, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. یہ ان پہ ثابت کرنا ہوگا کہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے ان 30 سالوں میں ابو بکر کی خلافت, عمر کی خلافت, پھر عثمان کی خلافت 25 سال, ان 25 سالوں میں اپنے حق کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھئی یہ لوگ غاصب, حق میرا بنتا ہے. یہ ان پہ یہ بات ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں انہوں نے بار بار اپنے حق کا اظہار فرمایا, لیکن یہ بات ہم ان کی مانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام تلوار لے کے کھڑے نہیں ہوئے ان کے خلاف, ٹھیک ہے نا. یہ وہ کیوں تلوار لے کے نہیں کھڑے ہوئے ان کے خلاف. دیکھیں اس کے مختلف جوابات ہیں. میں ایک جواب میں آپ کو اپنی کتاب صحیح مسلم سے دے دیتا ہوں. یہ محترم ناظرین صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں, یہ آپ کو اپنی کتاب ہے. اس کتاب کو آپ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں, اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں. اس کتاب میں یہ حدیث نمبر, کتاب الامارہ میں حدیث نمبر ہے 1847. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح احادیث آپ کے کتب میں کئی ہیں, یہ ایک حدیث نہیں ہے. اچھا, یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے, ولا یستنون بسنتی, اور وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہیں. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جِثْمَانِ إِنْسٍ. اور ان میں اچھی طرح سے سن لیں شیخ صاحب, اگر میں نے غلط ترجمہ کیا تو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غلط ہے. اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے قلوب, جن کے دل, جن کے روح, جن کی پرسنالٹی شیطان کی پرسنالٹی ہوگی, اور ان کے ظاہر انسان ہوگا, یعنی انسان کے روپ میں شیطان. ائمہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے. تو میں نے عرض کیا, حذیفہ کہتے ہیں کہ کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذلک, اگر میں زمانہ پاؤں تو میں اس زمانے میں کیا کروں. قالت تسمع وتطیع للامیر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی شیطان کی پیروی کرو اور اطاعت کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. اور وہی شیطان اگر تیرا مال بھی چھین لے اور تجھے مارے پیٹے بھی, تو تم ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا تو دور کی بات ہے, ان کی اطاعت کرو. شیخ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا. میرا ایک جواب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب سنتی یہ حکم یہ کہ ان کے بعد جب شیطان خلفاء آئیں گے, شیطان خلفاء کے خلاف اب تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے, ان کے خلاف نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا کرنا ہوگا, چلانا ہوگا اپنی زندگی. تو ہمارا جو جواب ہے کہ مولا, ہم اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے اگر ان کے پاس ساتھی ہوتے, جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس اگر ساتھی ہوتے سامری کے خلاف تلوار اٹھاتے. اب ہارون نے اگر سامری کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامری حق پہ اور وہ اس کا بچڑا صحیح خدا ہے. ہارون کے اس لیے تلوار نہیں اٹھا سکے, ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی, اگر میں ان کا مزید مخالفت کرتا تو یہ مجھے قتل کرتے. ہارون علیہ السلام اس لیے تلوار نہیں اٹھائے کیونکہ وہ اکیلے تھے, سامری کے ساتھ سب صحابہ سامری کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ وجہ یہ تھا. اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے چند محدود افراد کے, باقی سب لوگ خلفاء کے ساتھ تھے, صحابہ کے ساتھ تھے اور ابو بکر عمر کے ساتھ تھے. اس لیے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار نہیں اٹھائے. یہ ہمارا جواب ہے. لیکن آپ لوگوں کی اپنی جو مکتب ہے اس کے روح سے تو تلوار اٹھانا ہی حرام ہے. شیطان خلیفہ خود شیطان ابلیس بھی آ جائے. جی سر. جی حسن صاحب 6.5 منٹ تک بات کیا, تو مفتی صاحب کو بھی اتنا ٹائم دے اور اسکرین پہ بے شک لگا دے ٹائمر. جی سر. مفتی صاحب آپ کی باری ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ آپ بات شروع کر دیں. 6.5 منٹ آپ کے. علی صاحب کو یہ بات کہی, اب ان کی تو عادت ہے کہ یہ اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں. میں نے صرف اتنی بات کہی کہ حدیث کا جو بھی درجہ ہے, صحیح ہے, حسن ہے, منکر ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. میں نے اس حدیث کو منکر نہیں کہا, لیکن ان کی عادت ہے یہ دوسروں کے اوپر الزامات توپنے کی. انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے حدیث صحیح کو منکر قرار دیا. ایسا کچھ نہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ حدیث مسلم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بات یہ طے کر لیں کہ آپ اہل سنت کی کون سی کتاب کو مانیں گے, ان کی کتابوں میں سے کون سی حدیث کو مانیں گے اور کون سی حدیث کو من گھڑت قرار دیں گے, اور جس کو مانیں گے اس کو کس دلیل پہ مانیں گے, اور جس کو من گھڑت قرار دیں گے اس کو کس حدیث کی بنیاد پہ من گھڑت قرار دیں گے. کیونکہ آپ کے ہاں تو میٹھا ہپ
کڑوا کڑوا تو انہی صحیحین کی اگر کوئی کتاب کوئی روایت آپ کے حق میں ہوتی ہے تو آپ فوراً سے مسلم اور بخاری اور فلاں اور اگر کوئی روایت وہاں پر آپ کے خلاف ہوتی ہے تو آپ اس کو منگلت قرار دیتے ہیں. بھائی کوئی تو اصول حدیث ہو نا کہ بھائی یہ روایت اس بنیاد پہ نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں. آپ کے تو اپنے اصول اربعہ جو 4 کتابیں ہیں آپ کے نزدیک ان میں بھی کوئی ساری روایتوں کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. ہم وہ کیا مانتے ہیں وہ ہمارا ایک نظریہ ہے، آپ کو ہمارے نظریے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو روایت مسلم ہے اس سے آپ نے نعوذ باللہ ابو بکر عمر کو مراد دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اتنی پہچان نہیں تھی کہ وہ اپنے مرنے سے ایک دن بعد والے آدمی کو اپنی زندگی میں نہیں پہچان سکے اور ان کو اپنے مصلے پر کھڑا کر دیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ ابو بکر نعوذ باللہ تمہاری نظر میں، آپ کی نظر میں، معذرت تمہاری کا لفظ نکل گیا، آپ کی نظر میں وہ ابو بکر جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں تھا. وہ تو ائمہ نعوذ باللہ، تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ تو میں استعمال بھی نہیں کر سکتا، وہ اس درجے کے تھے. لیکن اللہ کے نبی کو اتنی پہچان نہیں تھی کہ وہ اس ابو بکر کو پہچان لیتے، اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آپ کی نظر میں علی کو اتنی کمزوری تھی، نعوذ باللہ بہادر اشجاع صحابہ اتنے کمزور تھے، نعوذ باللہ اتنے کمتر ہو گئے کہ وہ انہی ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حضرت حسن نے مروان کے پیچھے نماز پڑھی تو کسی نے کہا یہ آپ کے ابا تو نماز دہراتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ائمہ کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی وہ دہراتے نہیں تھے. تو آپ کے نزدیک تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر علی رضی اللہ عنہ نماز کو کیوں نہیں دہراتے تھے؟ دیکھیے محترم، میری ایک میرا سوال دوبارہ آئے گا آپ کی طرف. ہمارا آپ کی روایتوں سے اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم ان کی جلالت اور ما ان تمسکتم بہما، اہل بیت کو اپنے دانتوں سے پکڑنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہماری نمازوں کا حصہ ہے. لیکن حب اہل بیت میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جن سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی، جن کے لیے اہل بیت نے مشورے دیے، جن کے ساتھ خیرخواہی اہل بیت نے کی، ان کو اس طرح کے جملے کہیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. آپ روایتوں پہ بات کریں گے، میں نے آپ سے بات کی، ایک روایت آپ پڑھیں گے، میں اس کی سند پہ کلام کروں گا، پھر آپ ایک روایت پڑھیں گے، پھر میں 10 منٹ کے بعد آپ 10 روایتیں پڑھیں گے. ایسے روایتوں پہ کلام نہیں ہوتے، ایسے صرف مناظرے ہوتے ہیں. میں آپ کو پچھاڑنے کی کوشش کروں، آپ مجھے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کریں، میرا ایسا موڈ اور مزاج نہیں ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ جو بات ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو عرض کیا، آپ کوئی بات پیش کرے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، علی کی خلافت قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے. صحیح احادیث میں کہیں صراحتاً حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، کہیں پر خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی نکیر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. آپ صحیح حدیث پیش کیجئے. یہ اپنی تشریحات، وہ باتیں جو حضرت علی کو بھی معلوم نہیں تھی، اللہ یاری ان باتوں کو لے کر آ رہے ہیں، یہ باتیں ہمیں قبول نہیں ہیں. اوکے بھائی، اب ہماری باری ہے. شیخ صاحب آپ نے 4.5 منٹ بات کیا. رانا بھائی بولیں. رانا بھائی جی حسن صاحب 5 منٹ میرا خیال آپ لگا لیں ادھر سے. جی سر 5 منٹ میں نے لگا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ لوگوں آپ نے دیکھا ان کا یہ ایک اعتراض تھا کہ مولا علی علیہ السلام کیوں تلوار لے کے نہیں اٹھے. یہی سوال کیا تھا نا پچھلے دفعہ، میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کی اپنی کتاب میں کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے میری سنت پہ نہیں ہیں، میری ہدایت پہ نہیں ہیں، اور یہ ان میں سے بہت سارے ہیں جو شیطان ہیں انسان کی روح میں، وہ آ جائیں تو ان کی بات ماننا، چاہے وہ آپ کو ماریں پیٹیں، آپ کی مال اٹھائیں، ان کو اطاعت کریں. ان کی تلوار اٹھانا ان کے خلاف تو دور کی بات ہے. تو یہ کیسے ان سے سوال یہ تھا کہ آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ تو بھائی ان کے لیے جب شرعاً حرام ہے وہ کیسے تلوار اٹھائیں؟ چاہے شیطانی خلیفہ بنے، یہ آپ کا اپنا دین مذہب ہی یہی ہے، تو آپ اعتراض کیوں؟ اس کا جواب کچھ دیا بھائی؟ کوئی ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. یہ کیا کریں؟ صحیح مسلم کو پیچھے ہٹائیں، صحیح مسلم کا انکار کریں؟ نہیں کر سکتے. یعنی ان کے پاس جو واحد دفاع ہے وہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائے. بھائی آپ کے نزدیک آپ کے اپنے مذہب میں ایک کام
حرام ہے، شرعن حرام ہے. خلیفہ جتنا ہی کمینہ ہو، نہ سنت پہ نہ ہدایت پہ، کافر ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کے خلاف آپ تلوار اٹھانا کیا اس کی طاعت واجب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معصوم خلیفہ ہے حرام کا مرتکب ہو؟ تو پھر یہ اعتراض اس کا بالکل اس نے جواب نہیں دیا. ہم نے کہا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کہ باطل خلیفہ کی اطاعت واجب ہے یا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. ہم نے عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا، ان کا سپورٹر نہیں تھے بھائی، جیسے ہارون علیہ السلام کے پاس سپورٹر نہیں تھے. ہارون علیہ السلام اگر سپورٹر ہوتے تو سامری کو وہ جہنم حاصل فرماتے، لیکن قرآن کی آیتیں کادو یقتلونی میں مر جاتا ہے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام. آپ کو خود پتہ ہے کہ جہاد کرنا، جب جہاد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جہاد کا فائدہ اگر جہاد کا نتیجہ اگر یہ ہو کہ سب اہل حق ختم ہو جائے، حق ہی مٹ جائے، تو پھر وہ جہاد حرام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، ان کے صحابیہ جناب عمار یاسر کی والدہ ان کو بری طرح مار کے، ان کی شرمگاہ میں ڈنڈا مار کے، ڈنڈا لگا کے ان کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے نا، عمار یاسر کے والد کو شہید کیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ ہے، بہادری وہ اس سے زیادہ شجاع. تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ اگر وہ مکے میں تلوار اٹھاتے وہ خود بھی شہید، ان کا اہل خانہ بھی شہید، اسلام ہی ختم ہو جاتا. کوئی اس کا نقصان زیادہ ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. جب مدینہ آئے ہیں وہاں پہ کچھ ان کو نصرت ملی ہے، انصار نے نصرت کی ہے، تو تب وہ جہاد کر سکیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جہاد کرنا، یہ جو ان کا جو واحد طریقہ کاری ہے، بالکل بات ہی بات ہے. اب انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے پیچھے انہوں نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ او بھائی، او شیخ صاحب، استدلال کا طریقہ سیکھیں. پہلے آپ دلیل لائے نا، شیعہ کتب سے صحیح حدیث دکھائیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پھر کہہ دیں. جب آپ اپنے کتابوں سے نقل کرتے ہو، جب تمہارے کتاب آپ کے ائمہ نقلی ہیں تو آپ کا حدیث کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ صاحب کہ میری اہل بیت کی اطاعت کرو گے تو تم ضلالت، گمراہی سے بچو گے. آپ کے اکابر نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے. بخاری، مسلم، احمد بن حنبل نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے، تو وہ خود گمراہ ہیں. ان کی حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ہماری کنا حدیث کو مانیں گے؟ شیخ صاحب آپ اپنے حدیث کو نہیں مانتے، آپ اپنے احادیث کو نہیں مانتے. شیخ صاحب آپ مجھے بتا، آپ ماتوریدی ہیں، آپ اشعری ہیں، آپ کے اکابر کے نزدیک جو شخص کہہ دے اللہ آسمان میں، وہ کافر ہے. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. ابو حنیفہ کا کئی فتاوی موجود ہے کہ جو شخص کہہ دے اللہ آسمان میں یا اللہ زمین میں، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کو کسی مکان میں مانتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بخاری، مسلم، احمد بن حنبل یہ سب کہتے ہیں اللہ عرش پہ، اللہ آسمان کے اوپر ہے. کہ آپ کے اپنے مذہب میں، آپ کے اپنے ماتوریدی اشعری اجماع کے مطابق آپ کے محدثین سب کافر ہیں. آپ ہمیں نہ کہہ دیں کہ آپ ہماری کس حدیث کو مانتے ہیں. آپ اپنے محدثین بخاری مسلم کے کس حدیث کو توحید میں مانتے ہیں؟ آپ کے خود جو اہل حدیث حضرات ہیں، آپ اشاعرہ ماتوریدی کہ وہ تکفیر اسی بات پہ کرتے ہیں کہ آپ منکر اسماء و صفات ہے. آپ نہیں مانتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے. اسی بات پہ تو آپ کو کافر مانتے ہیں، اور آپ ان کے احادیث کو نہیں مانتے. تو آپ خود کب اپنی احادیث کو مانتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کی کس حدیث کو مانتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف وہ حدیث مانتے ہیں جو اس کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اگر آپ کی کتب ہمارے نزدیک سب بناوٹی ہے، سب سوائے وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی، ان کا مفاد ہمارے کتب میں موجود ہے. ابو بکر کو نماز پڑھوایا گیا. ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر حیات میں جو ڈیوٹی دی تھی، ایک 17 سالہ نوجوان، بس مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، 17 سالہ نوجوان اسامہ ابن زید ابن حارثہ، کالا بیتا، نہ اس کے پاس جہاد ہے، نہ اس کے پاس کوئی نسب ہے، نہ اس کے پاس کوئی حسب ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی شجاعت ہے. ابو بکر عمر عثمان کو ان کے سپاہی بنا دیا، کہا چلے جاؤ تبوک، بھاگ جاؤ تبوک. یہ ابو بکر عمر کا لیول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب عملاً بے عزتی کی ہے آخر حیات میں. نماز نہیں پڑھوایا ابو بکر سے. آپ یہ جیش اسامہ تاریخ میں پڑھیں، یہ بالاجماع ثابت ہے. ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر آخر تک اسامہ کو امیر کہہ کر پکارتے تھے، یا ایھا الامیر. عمر ان کو امیر کہہ کر پکارتے تھے، ان کو سپاہی بنا دیا. آخر تک بتایا کہ 17 سالہ نوجوان ان سے امارت کے لیے بہتر ہے.